نبوت کے 11ویں سال رجب کے مہینے کی 27ویں شب کو، جسے شب معراج کہا جاتا ہے، لامکاں میں بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عجائبات عالم کو ملاحظہ فرمایا، جنت کی سیر فرمائی، جہنم کو دیکھا، رب کی بارگاہ سے جو انعامات آپ کو حاصل ہوئے ان انعامات کے ساتھ ایک جلیل القدر تحفہ عرش اعظم کا دیدار، انبیاء کرام و رسولان اعظام علیہ الصلوۃ والسلام سے آسمانوں پر ملاقات، الگ الگ نبیوں اور رسولوں کے خطابات، مسجد اقصی میں رسول انبیاء و رسول کی امامت، کئی ساری باتیں ایک ہی رات میں ہوئی، اور ان میں سے ہر ایک پر اگر گفتگو کریں تو کئی ہفتے اس کے لیے درکار ہیں۔ لیکن چونکہ وقت کی قلت دامنگیر، وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے جو چنندہ مضامین ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی۔ اور معراج میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر انعامات و اکرامات کی نوازشیں فرمائی، اور امت محمدیہ کے لیے بھی خصوصی انعامات عطا فرمائے، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا ہے، اور میدان حشر کی جو بے چینی اور اضطراب، جو کیفیت سننے کے بعد قلب و جگر میں پیدا ہوتی ہے، تو قیامت کی ہولناکیوں کے تعلق سے بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو امت کے لیے کئی خاص انعامات عطا کیے، میدان حشر کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے بھی شفاعت کا اذن جو ہے آپ کو عطا فرمایا۔ تو جہاں ہمیں ان نوازشات کو سن کر، انعامات کو سن کر کیف حاصل ہوتا ہے، سرور حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، بے چینی گھٹتی ہے، قیامت کی ہولناکیوں کو لے کر اضطراب میں کمی واقع ہوتی ہے، وہیں شب معراج میں کچھ ایسے بھی عجائبات، یعنی کچھ ایسی بھی چیزیں جو ہوں گی مستقبل میں، آنے والے وقت میں ہوگی، وہ پہلے ہی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دکھائی، مثالوں کے ذریعے سے، یا جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے وہ پہلے ہی آپ کو دکھا دیا گیا، اور ان واقعات کی روشنی میں، ان واقعات سے جو درس نکل کر آتا ہے، جو اسباق نکل کر آتے ہیں، اس سے ہم اگر چاہیں تو اپنی زندگی کی دشا اور دشا جو ہے وہ طے کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے تمہیدی گفتگو سے سیدھا، چونکہ وقت کم ہے، موضوع پر آتے ہیں، جن واقعات کو شب معراج آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب سفر کا آغاز ہوا مسجد حرم سے مسجد اقصی کی طرف، تو معراج کی شب آپ نے سنا کہ 3 مقامات پر حضرت جبرائیل جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں آپ اتریں سواری سے اور نماز ادا فرمائیں۔ تو 3 الگ الگ مقامات پر آقا علیہ السلام نے نمازیں ادا فرمائی۔ دوران سفر
ایک جگہ جو ہے بھینی خوشبو جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محسوس فرماتے ہیں کہ ایک بہت ہی پیاری خوشبو جو ہے وہ آپ کے قریب پہنچتی ہے. تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرعون کی بیٹی مشاطہ یعنی جو کنگھی کرنے والی تھی یہ اس کی اولاد کی خوشبو ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ایک کنگھی کیا کرتی تھی. تو نسبت کا فیض دیکھیں, نسبت کی برکتیں دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کنگھی کیا کرتی تھی اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب جو صاف کیا کرتی تھی, چہرہ صاف کیا کرتی تھی. جو بچپن میں ہوتا ہے نا کہ رال جو ہے وہ ٹپک کر وہ کپڑے پر آتی ہے, بدن پر آتی ہے, یا جو لوگ بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کے دامن سے بھی لگ جاتی ہے. تو ہماری اور آپ کی رال, اب یہاں سے ہر ایک بات پر آپ کو توجہ رکھنی ہے, ہماری اور آپ کی رال یا ہمارے بچوں کی رال اگر لگ جائے تو آپ کراہت محسوس کرتے ہیں. ان کپڑوں پر اگر لگ جائے تو کپڑے بدل کر, بچے نے دودھ پیا اور دودھ کی اگر قے کر دی, الٹی کر دی اگر, تو حکم یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ کپڑے بدل کر پھر نماز کے لیے آیا جائے. تو یہ ہماری اور آپ کی رال کا مزاج یا ہمارے بچوں کی رال کا مزاج. لیکن ایک پیغمبر کے بدل پاک سے جو کنگھی کرنے والی مس ہوتی ہے, آپ کی رال اس کو لگتی ہے, اس کا اعجاز دیکھیں کہ رب تبارک و تعالی جو ہے پھر اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی خوشبو سے معطر فرما دیتا ہے. یعنی اتنا ہی نہیں کہ وہ جو کنگھی کرنے والی تھی وہی خوشبودار ہوئی, بلکہ اس کی جو اولادیں ہوئی ان اولادوں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا فیض حاصل ہوتا ہے اور اولاد بھی جو ہے وہ معطر ہو جاتی ہے. تو اس سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ جو عشاق ہے, جو محبوبین سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں, جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی یادوں سے جن کے قلوب و اذہان سرشار ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں مہک جاتی ہیں, ان کی زندگیاں مہک جاتی ہے. اور جو عداوت رکھنے والے ہوتے ہیں, جو بغض و حسد کے مارے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں سے خوشبوؤں کو ختم فرما دیتا ہے. پھر آگے بڑھے تو حضور فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایسی قوم پر ہوا, یعنی ایسے لوگوں پر ہوا جن کے سر جو ہے وہ پتھروں سے پھوڑے جا رہے تھے. پتھر بڑا اٹھا کر سر پر مارا جاتا, جس سے یہ ہوتا تھا کہ سر جو ہے وہ چپک جاتا تھا, ہاں, اور پورے اعضاء جو ہے وہ اس کے ادھر ادھر منتشر ہو جاتے, بکھر جاتے, اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہلی کنڈیشن میں آ جاتا, جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہو جاتا. اور یہ سلسلہ لگاتار جاری. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا, جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اور ان کے سر کیوں پھوڑے جا رہے ہیں, اور سر پھوڑنے کے بعد پھر پہلی ہی شکل میں وہ کیسے آ جاتے ہیں؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ آپ کی امت کے بے نمازی, یہ آپ کی امت کے بے نمازی, نمازوں کے وقت جن کے سر بوجھل ہو جاتے تھے, یعنی اچانک بیٹھے ہیں, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, سب کچھ اچھا ہے, چل رہا ہے, یار دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے, گھر پر بیٹھے ہیں, مشغول ہیں اپنے کاموں میں, کوئی فکر نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, بیماری کا احساس نہیں ہوتا, کسی درد کا کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. اور جیسے ہی اب نماز کا وقت ہوا اور مسجد سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو ہوتا کیا ہے, پھر کام یاد آ جاتے ہیں, پھر کام یاد آ جاتے ہیں کہ ارے مجھے تو فلانی جگہ جانا تھا اور میرے ذہن میں نہیں رہا. اذان کی آواز آتے ہی وہ کام یاد آ جاتا ہے. بیٹھے تھے
معاش کی فکر نہیں تھی. جیسے ہی اذان کا ٹائم ہوا, نماز کا وقت ہوا, کسی نے کہا چلو بھائی اب اذان ہو گئی ہے, نماز کے لیے چلتے ہیں, تو فوراً جو ہے وہ پھر معاش کی تنگی کی یاد آ جاتی ہے, ارے مجھے جو ہے وہ کام پر جانا ہے, روزی روٹی کا مسئلہ ہے, کمانے کھانے کا مسئلہ ہے. یا اذان کا وقت نہیں ہوا تب تک جو ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا, اور جیسے ہی اذان کا وقت ہوا تو پھر جو ہے تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے, کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے, بیماری کا احساس ہونے لگتا ہے. ہاں, پھر وہ الگ الگ قسم کی جو ہے الجھنیں یاد آتی ہے, پریشانی یاد آتی ہے. تو جبرائیل کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے کہ نماز کا وقت ہوتے ہی جن کے سر بوجھل ہو جاتے تھے. بوجھل کہتے بھاری پن آ جانا سر کے اندر ہے نا, پھر کسی بھی کام میں من نہ لگنا. بوجھل یعنی نماز کا وقت ہوتے ہی سر بوجھل ہو جاتے تھے, اور پھر وہ بہانے بنا کر نمازوں کو ضائع کرتے تھے, چھوڑ دیا کرتے تھے. تو جو سزا انہیں ہوگی وہ یہاں جو ہے آپ کو دکھائی جا رہی ہے. اس طریقے سے جو ہے ان کے سروں کو پھوڑا جائے گا, اور سر جو ہے وہ بکھر جائیں گے ریزہ ریزہ ہو کر. تو پھر پہلی شکل میں واپس, پہلے کی طرح واپس, اور جیسے ہی سر پہلے کی طرح ہوگا پھر وہاں پتھر مار کر پھر پھوڑ دیا جائے گا. تو یہ سلسلہ ان کے ساتھ میں چلتا رہے گا یہاں تک کہ حساب و کتاب کا معاملہ نہیں آ جاتا. یعنی حساب و کتاب جب تک نہ ہو جاتا, جنت میں نہ چلے جاتے, جہنمیوں کو جہنم میں جب تک نہ ڈال دیا جائے, بے نمازیوں کے ساتھ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا. راستہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو ہم بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں. انگلی پر اگر لگ جائے, ناخن اگر نکل جائے تو ہماری راتوں کی نیند, دن کا چین ختم ہو جاتا ہے. کسی کام میں ہمیں سکون میسر نہیں آتا. سوچیں آپ کہ جب آپ کے سر کو جس طرح آپ دانے کو چکی میں ڈال کر پیس دیتے ہیں نا, اس طریقے سے پیس دیا جائے گا, کیا حال ہوگا آپ کا. یہ جو عذاب ہے نا, یہ ہماری طاقت سے باہر کے ہیں, ہم انہیں برداشت نہیں کر پائیں گے. انسان جو ہے اللہ کی رحمت کو ہی جو ہے, اللہ کے عفو و درگزر, اس کے فضل و کرم ہی کو جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا متحمل نہیں ہو سکتا انسان. لہذا احسان کریں اپنے آپ پر, بھلا کریں اپنے آپ کا, لوگوں کے ساتھ بھلائی بعد میں کریں, اپنے ساتھ بھلا پہلے کریں, اپنے ساتھ اچھا پہلے کریں, اپنے ساتھ احسان پہلے کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے متعلق. نماز میں اگر کامیاب تو سارے اعمال جو ہے وہ قبول ہوں گے. نماز میں اگر کمی ہے اور نماز کے متعلق اگر بندہ وہاں ناکام ہو جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے, سارے اعمال جو ہے اس کے رد کر دیے جائیں گے. حدیث پاک کا خلاصہ ہم نے دیکھا کہ مسجد میں جگہ نہیں مل رہی تھی لوگوں کو, دعا کے لیے آخر تک بہت سارے لوگ حاضر رہے کہ کم از کم دعا میں ہم شامل ہو جائیں. کئی ساروں نے نفل روزے بھی رکھے, اللہ قبول فرمائے. فجر میں بھی ہماری مسجد جو ہے وہ کھچاکھچ بھری ہوئی. کیا وجہ ہے کہ دن بدلتے ہی, تاریخ بدلتے ہی پھر معاملات پہلے کی طرح. تو آپ نماز کو کوئی فنکشن سمجھتے ہیں کیا کہ سال میں بڑی رات آ گئی, شب معراج, شب برات, شب قدر, ماہ رمضان. تو جس طرح کوئی تہوار ہو, کوئی فنکشن ہو, شادی بیاہ ہو, تو آپ ایک دن کے لیے جو ہے خوبصورت لباس ہے, اچھے جو ہے وہ شوز ہیں, ساری تیاریاں ہیں, اور دوسرے دن پھر پہلی حالت پر. تو ایسا ہی برتاؤ جو ہے نا ہمارا دین کے ساتھ ہے, ایسا ہی برتاؤ ہمارا ذمہ داریوں کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ, ایسا ہی برتاؤ ہم نے کر رکھا ہے دین کے ساتھ, ایسا ہی برتاؤ ہم نے کر رکھا ہے نمازوں کے ساتھ, ایسا ہی برتاؤ ہم نے کر رکھا ہے حقوق اللہ کے ساتھ. نوافل کی ادائیگی میں جتنا شوق, جیسا جذبہ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے آپ کے اندر, یاد رکھیں نوافل کا نمبر بعد میں آتا ہے, فرائض پہلے ہے, فرائض پہلے ہے. فجر پہلے ہے, ظہر پہلے ہے, عصر پہلے ہے, مغرب پہلے ہے, عشاء پہلے ہے, جمعہ پہلے ہے. پھر وہ جو نوافل ہیں جن کی فضیلتیں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے,
ان کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے. جب فرائض میں اگر کمی رہ جائے تو باقی چیزیں پھر وہ قبول ہی نہیں ہوتی. علماء بیان کرتے ہیں اور فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے متعلق جب بندہ کامیاب ہوگا تو دیگر جو ہے اس کی اعمال جو ہے وہ پھر واجبات ہوں، مستحبات ہوں، نوافل ہوں. مستحب کاموں میں جو ہے ہم بہت زیادہ مشغول ہوتے ہیں، تو ان مستحب کاموں کی قبولیت اس وقت ہے. ادھر دیکھو آپ، وہ جو مستحب کام آپ لگاتار مسلسل کرتے رہتے ہیں، ان مستحب کاموں کی قبولیت اس وقت ہے جبکہ آپ فرض کے پابند ہیں، آپ فرائض پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. پھر اگر اللہ کی دی ہوئی توفیق اور کرم سے اگر آپ کا رجحان مستحبات کی طرف ہے، نوافل کی طرف ہے، تب وہ جو ہے مقبول بارگاہ الہی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ لہذا نمازوں کو ضائع کرنے سے بچائیں. معراج کی شب میں نے کہا نا، یہ اللہ کا انعام ہے نماز، اللہ کا تحفہ ہے نماز، یہ خصوصی عطا ہے نماز. جب بندہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے نا، سجدے کی حالت میں تو وہ تسبیح نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، بظاہر وہ تسبیح ہے لیکن بباطن جو ہے وہ اللہ سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں. ارے بولو. جب دل چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو، تو دل جب کرتا ہے کہ اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں. اور جب دل کرتا ہے کہ اللہ کی باتیں سنوں تو قرآن پڑھتا ہوں. اللہ سے بات کرنا ہو تو نماز پڑھو. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں، دنیا سے میل یاد ہو کر اس کی حمد بیان کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو رب ہے عالمین کا. جب آپ تعریف بیان کرتے ہیں اس کی، پھر آگے چل کر اس کی حمد بیان کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا سیدھے راستے پر چلا. فتنوں کا دور ہے، سازشوں کا دور ہے، مولا سیدھے راستے پر چلا، جو تیرے محبوب تھے ان کے راستے پر چلا. تو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن آپ سے رب سے کلام کرنے کا ذریعہ ہے، باتیں کر رہے ہیں آپ اپنے رب سے، اور یقین رکھو وہ سنتا ہے آپ کی بات. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ آپ کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے. آپ التجا کرتے ہیں اس سے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہوں اور بھٹکوں کے راستوں پر چلنے سے ہمیں بچا. آپ اس کو اس کا رحم و کرم یاد دلاتے ہیں، رحمان الرحیم، تیری شان رحمان الرحیم ہے، رحمان الرحیم تیری شان ہے. خطاؤں کو معاف فرمانے والا، بہت زیادہ عفو و درگزر فرمانے والا، رحم فرمانے والا تیری شان ہے. تو جب آپ اس طریقے سے رب سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، ڈھانک لیتی ہے آپ کو، ہے نا، سائے میں ہوتے ہیں، اس کی پناہ میں ہوتے ہیں، اس کی امان میں ہوتے ہیں، اس کی حفاظت میں ہوتے ہیں. جب آپ رکوع میں ہوتے ہیں سبحان ربی العظیم، اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور جب سجدے میں ہوتے ہیں اپنے آپ کو پوری طرح اس کی بارگاہ میں جھکا کر، ناک زمین پر لگی ہے، پیشانی سجدے میں جھکی ہے، ہاتھ گھٹنے جو ہے آپ کے زمین سے ٹکے ہیں، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ، رب کی بزرگی کو بیان کر رہے ہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس کی خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اس کی التجائیں سنی جاتی ہے، اس کی فریادیں سنی جاتی ہے. یہ کب جب آپ کا یہ عمل جو ہے جاری رہے، مسلسل جاری رہے. دھوکہ بازی مت کرو. جمعہ کے ہفتے میں ایک دن آ گئے اور ہفتے بھر غائب ہیں، اور پھر حق ادا کرتے نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری وہ سنیں، پھر وہ ہمیں ظالموں سے بچائے. تو
پہلے حق تو ادا کرو. ہاں بے نمازیوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی, اور نمازی اگر بے نمازیوں کے لیے دعا کرے وہ بھی قبول نہیں ہوتی. حدیث پاک کا خلاصہ بیان کرو. ایک تو بے نمازیوں کی بھی نہیں ہوتی, اور کوئی نمازی ہے اگر وہ کر رہا ہے بے نمازیوں کے لیے تو اس کی بھی نہیں ہوتی. تو مسلمانوں, خدا کے لیے نوجوانوں غفلت کی زندگی سے نکلو باہر. ادھر میری طرف دیکھو آپ لوگ, غفلت کی زندگی سے نکلو باہر. حق بولنا جرم بن گیا ہے آج کے دور میں. علماء کرام سر پر کفن باندھ کر, یہ آپ 10-15 ہزار دیتے ہیں نا, یہ اس کے بدلے میں نہیں کہی جاتی یہ ساری باتیں, بلکہ اپنی اب دور وہ ہے کہ اپنے سر پر کفن باندھ کر علماء جو ہے آپ کو سمجھا رہے ہیں. ہاں, اور بدلے میں کیا ہو رہا ہے؟ علماء کرام کو اٹھایا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علماء کرام کو اٹھایا جا رہا ہے. سچویشن یہ ہے کہ گونگا بنانے کی کوشش ہے کہ یہ قوم گونگی ہو جائے, بہری ہو جائے, بولنا چھوڑ کے اپنا حق بھی نہ مانگے. منصوبے یہ ہے کہ یہ بولنا بھی اتنا ان کے ذہن اور دماغ میں خوف بٹھا دو, ڈر بٹھا دو کہ یہ بولنے سے بھی ڈریں, یہ بولنے سے بھی گھبرائیں. ابھی حال ہے ہمارے یہاں, یہ اپنا حق بھی نہ مانگے. پہلے 70 سال پہلے تو انہوں نے ایک ملک مانگ لیا تھا اپنے لیے, اب یہ حال کر دو ان کا کہ یہ آواز ہی نہ اٹھا سکیں. تو نکلو غفلت کی زندگی سے. ہاں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے آپ کے پیچھے. آپ مگن ہیں اپنی دنیا میں, دن بھی ضائع کرتے ہیں, رات بھی برباد کرتے ہیں, اپنی دولت کو بھی غیر ضروری کاموں پر برباد کرتے ہیں. شادی بیاہوں میں فضول خرچی کی حد کر کے رکھی ہے, منگنی کے نام پر لاکھوں روپے برباد کرتے ہیں. موت بیتوں میں 40ویں کے نام پر بھی گوشت مانڈے پکڑے ہیں, بکرے پکڑے ہیں, گوشت مانڈے مرنے والے کے نام پر. وہ مر گیا دنیا میں, اس کی مغفرت کی فکر کرو, مسجد میں لگا دو تھوڑا بہت ہے اگر تو. قرضہ لے کر گوشت مانڈے پکڑے ہیں. تھوڑا بچاؤ اپنے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. مسجدیں تو جا ہی رہی تھی, مسجدوں کے ساتھ ساتھ مدرسوں پر بھی نمبر ہے. رات جو ہے بلڈوزر پہنچتے ہیں, مسجد ہی غائب ہے, قبرستان ہی غائب ہے. مزاروں پر اب تو مزاروں کے ساتھ ساتھ سینکڑوں بیگھہ زمینیں وہ بھی جا رہی ہیں. ہاں, مسجدیں تو بنا لی, مسجدوں کے لیے کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, رجسٹریشن کا اتا پتہ نہیں ہے. رجسٹریشن غیر قانونی بول کر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. ہاں, غیر قانونی بول کر جو ہے ان کو تہس نہس, اور اب جذبات میں آ کر پھر تھوڑا بہت طاقت دکھا دی نا تو اب پتہ چلے گا. اب گھروں پر بلڈوزر چلیں گے, جذبات میں آ کر پہلے دکھا دیا, گاڑیوں کو آگ لگا دی, سب کر دیا. اب بدلے میں کیا ہوگا ابھی پتہ چلے گا. آج کل میں یہ ڈرانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں حالات کو سمجھو. آپ یہ علماء کرام جس دن خاموش ہو گئے بولنے کے لیے, یہ علماء کرام خاموش ہو گئے اگر کہ چھوڑو اس قوم کو, اپنی جان کی فکر کرو, اپنی اولاد کی فکر کرو, تو کون تمہیں سمجھائے گا؟ پھر کون تمہیں سمجھائے گا؟ کون تمہیں پھر سیدھا راستہ بتائے گا؟ کون تمہیں کہے گا کہ بچو ان خرافات سے اور یہ فضول خرچیوں سے, بچائے اپنی نسلوں کے لیے؟ اسکولوں میں یسر کی جگہ کچھ اور بولا جا رہا ہے. حاضری میں ہوش میں ہو, ہوش میں. جہاں حاضری ہوتی تھی تو آپ یس سر یس میڈم کہتے تھے, اب بول پھلا کی جے جے کار کر. یہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں, ہو رہا ہے, آپ کے مہاراشٹر میں ہو رہا ہے. کب ہوش میں آئیں گے؟ ہاں, کب ہوش میں آئیں گے؟ درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حالات جو ہے وہ دوسرا فلسطین بننے کی طرف ہے بھارت, اللہ نہ کرے ایسا ہو, ہے نا. دوسرا فلسطین بننے کی طرف ہے بھارت. ہم سے ہماری نشانیاں چھینی جا رہی, علامتیں چھینی جا رہی ہیں. اور ایسے میں جب ضرورت ہے کہ مسلمان رجوع کرے اللہ کی طرف, رجوع کرے اللہ کی طرف, جھکے اللہ کی طرف, توبہ و استغفار کرے اللہ کی طرف, نمازوں کی پابندی کرے. کون تمہارا پرسان حال ہے؟ بتاؤ تو صحیح, کون ہے
ابھی 25 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ آپ کہتے بھی ہو کہ ہم اتنے ہیں، کیا کر لو گے؟ کہاں ہے قیادت؟ کہاں ہے؟ کون قیادت کر رہا ہے آپ کی؟ بتائیے آپ، کون ہے آپ کا لیڈر؟ کون ہے آپ کا قائد؟ علماء کی سنتے نہیں آپ۔ تو یہ حالات جو ہیں، عقل مند قومیں وہ ہوتی ہیں جو ماضی سے سبق حاصل کر لیتی ہیں کہ ماضی میں کیا کیا ہوا ہے، اس سے جو ہے عقل مند قومیں جو ہے وہ سبق حاصل کرتی ہیں۔ اور بے وقوفوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، موت سر پر منڈرا رہی ہے، ذلت سر پہ منڈرا رہی، لیکن ہوش ہی نہیں، لگے ہیں اپنی دنیا میں، مگن ہیں، غفلت میں جی رہے ہیں، غفلت میں۔ تو اب نکلنے کا وقت اس سے آ گیا، رجوع کرو اللہ کی طرف، توبہ و استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کے اللہ سبحانہ کریم سے، اس لیے کہ اسی کی طاقت کا مسلمانوں کو سہارا ہے۔ ہاں، اسی کی طاقت کا مسلمانوں کو سہارا ہے، پھر کسی کا نہیں ہے۔ حالات بس سے بدتر بھی ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، اور تاتاریوں نے ایک وقت وہ بھی آیا ہے اسلام پر کہ ملک کے ملک جو ہے وہ برباد کر دیے گئے، لیکن جب اللہ کو بچانا ہوتا ہے تو انہی ظالموں میں سے کسی کو کھڑا کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ اپنے کعبے کی حفاظت فرمانا چاہے تو ہاتھیوں کے مقابلے میں وہ ابابیل کا لشکر بھیجتا ہے۔ لیکن ضرورت پہلے اس بات کی ہے کہ وہ 300 تھیرا کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی مدد بھیجتا ہے، لیکن کب؟ کہ پہلے ہم جو ہیں اس کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے اپنے خطاؤں سے معافی مانگیں، توبہ و استغفار کی طرف آئیں، اللہ توفیق عطا فرما دے امت مسلمہ کو۔ تو میرے آقا نے دیکھا کہ بے نمازیوں کے سر پھوڑے جا رہے ہیں بڑے بڑے پتھروں سے، تھوڑی دیر کے بعد سر پہلے جیسے ہو جاتا ہے، اٹھا کے پھر سے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ بکھر جاتا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بے نمازی۔ پھر آپ تھوڑا آگے بڑھے، ایک شخص کو دیکھا کہ خون کے نہر میں تیر رہا ہے اور اس کے منہ میں پتھر ڈالا جاتا ہے، لقمے جو ہے نا اس کے پتھر کے لقمے اس کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، جبرائیل سے دریافت کیا جبرائیل یہ کون ہے اور اس کی یہ سزا کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے سود خور بیاج کھانے والے لوگ ہیں۔ کیا ہی کہیں بیاج کے تعلق سے، قرآن کریم فرقان حمید کا 3 پارہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، رب فرماتا ہے کہ ہم نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کر دیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کا جو گناہ ہے نا وہ زنا سے بدتر، زنا سے بدتر۔ اور فرمایا کہ لوگوں سنو، سود جو ہے نا وہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، سود اللہ سے کیا ہے؟ اعلان جنگ، یعنی اللہ کو اس کے غضب کے لیے دعوت دینا، پکارنا۔ سود اللہ سے اعلان جنگ۔ میرے آقا فرماتے ہیں سود جہنم میں لے جانے والا عمل، فرمایا جس طرح سود کا لینا حرام، دینا بھی حرام، جو لوگ اس کے لیے گواہ بنے وہ ان کی گواہی دینا بھی حرام، جو لوگ لکھیں اگر بانڈ وغیرہ بنائیں ان کا بانڈ بنانا بھی حرام، جو اس پر اجرت لے ان کا اجرت لینا بھی حرام، اور ان سب کو ایک ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ 70 بڑے بڑے گناہ گرائے سود کے تعلق سے، اس میں سے سب سے چھوٹا یہ بتایا گیا کہ سود کا جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ میں زنا کرنا۔ حدیث طیبہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے سود لینے اور دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے، لینے والوں پر بھی اللہ کی لعنت، دینے والوں پر بھی اللہ کی لعنت۔ تو جن لوگوں پر اللہ کی لعنت پڑ رہی ہو تو پھر وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور سنیں 4 قسم کے لوگ حضور فرماتے ہیں ایسے ہیں جن کو اللہ جو ہے نا جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ 4 قسم کے لوگ جنہیں اللہ سبحانہ کریم جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، اور نہ جو ہے ان کی دعائیں قبول فرمائے گا، نہ جو ہے وہ خوشحال زندگی جی سکیں گے، مطلب جئیں گے بھی تو پریشانیوں میں زندگی کٹے گی۔ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ فرمایا ایک شرابی، شراب پینے والا،
زندگی اس کی جو ہے ویسے ہی جہنم بنا دی جاتی ہے۔ پھر فرمایا سود خور، سود کھانے والا، لینے والا یا دینے والا، فرمایا ناحق یتیم کا مال کھانے والا، یعنی غریب کا یا یتیموں کا مال کھانے والا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی کی ذمہ داری بنتی تھی باپ کی میراث کو چھوٹے بھائی بہنوں میں برابر تقسیم کرنا، اسی نے رکھ لیا۔ بھائی کا حق کھا گیا، بہنوں کا حق کھا گیا، یتیم تھے، بھتیجے تھے، بھتیجیاں تھیں، ان کا ہی لے ڈوبا۔ قرآن کہتا ہے حرام ہے یہ، اللہ سبحانہ کریم جو ہے نا دعا بھی قبول نہیں فرمائے گا، خوشحال زندگی بھی نہیں بچے گی، اور جنت تو دور کی بات ہے۔ اور فرمایا والدین کا نافرمان، جو ماں باپ کو تکلیفیں دینے والے، گالیاں دینے والے، اذیت پہنچانے والے، ایسے لوگوں کو اللہ جنت نہیں عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک اور سنے، حضور نے صحابہ سے فرمایا سود کی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہ ایک درہم، یعنی ایک درہم، ایک روپیہ جسے آدمی سود کے طور پر لیتا ہے، اللہ کے یہاں 33 مرتبہ 33 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا اس کا گناہ ہے۔ اور کیا ہی اس کی برائیاں بیان کریں، کسی موقع پر سود کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سود لینے اور دینے والے کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جب انہیں لایا جائے گا گھسیٹ کر میدان حشر میں اللہ کی بارگاہ میں، شکلیں بگاڑ دی جائے گی اور کھڑے نہیں رہ پائیں گے قدموں پر، جس طرح کسی کو مرگی کا دور پڑتا ہے نا، یا یہ کہ جنات کا، یعنی شیطان اگر کسی کو مس کر دے، چھو لے اگر کسی کو، تو وہ کیسے پھر پیروں پر کھڑا نہیں رہ پاتا، دو چار لوگ اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، تو قیامت کے دن لوگ کھڑے نہیں رہ پائیں گے اللہ سبحانہ کریم کی بارگاہ میں۔ تو فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو، اور اگر تم مومن ہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم کو اللہ اور رسول کی طرف سے لڑائی کا اعلان ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے لیے، اور اگر تم توبہ کر لو تمہیں تمہارا مال اصل حالت میں ملے گا، یعنی اصل حالت میں لے لو، اور دوسروں پر ظلم نہ کرو، نہ وہ تم پر ظلم کریں تو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو معراج کی شب اس طرح کے بھی عجائبات جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائے گئے، اور وہ زنا کی طرف جو مرد یا عورتیں ہوتی ہے، حضور نے دیکھا کہ ان کے سامنے بدبودار گوشت رکھا ہے ایک برتن میں اچھا ہے، تو اچھا چھوڑ کر وہ سڑا ہوا کھاتے ہیں، سڑا ہوا کی طرف۔ پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کی بیویاں ہوتے ہوئے وہ پاک جو ہے ان کے سامنے گوشت ہے لیکن وہ سڑا ہوئے کی طرف جاتے تھے، اور عورتوں کو دیکھا کہ ان کو ان کے پستان کے ساتھ میں الٹا لٹکا دیا گیا ہوا ہے، اور نیچے سے آگ کا عذاب جو ہے وہ جہنم کا عذاب انہیں دیا جا رہا ہے۔ تو وہ جو فیشن کے نام پر ادننگی پھرتی ہے نا شادی بیاہ میں، تو بچاؤ انہیں جہنم سے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی معراج کی شب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی گئی تاکہ امت جو ہے اس سے درس حاصل کرے، سبق حاصل کرے۔ اس سے ہم کہنے کا مطلب یہی ہے کہ مولا تبارک و تعالی، ہم اچھی باتیں تو سنتے، انعامات تو ہم نے سنے نا کہ کتنے انعام حضور کے صدقے اللہ نے امت محمدیہ پر فرمائے، تو یہ بھی سننا پڑے گا ہمیں، اور ضرورت ہے کہ ان برائیوں میں سے کسی ایک میں بھی اگر ہم کسی طرح اگر ملوث ہو گئے جانے انجانے میں، تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور آئیں اللہ رب العزت کی طرف توبہ کریں، معافی مانگے، وہ رزاق کے مطلق ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ حرام کام سے ہی جو کرے گا تو وہ رزق عطا فرمائے گا، وہ حلال والوں کو بھی عطا فرماتا ہے، بہت عطا فرماتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے اس میں۔ اور جو حالات کے پیش نظر کچھ باتیں میں نے کہی، نوجوان طبقے سے گزارش ہے کہ غفلت سے باہر نکلیں، یکجہتی بنائیں، متحد ہو جائیں، برادریوں کے نام پر، ذاتی کے نام پر، کنبوں کے نام پر لڑنا بند کیجئے، وقت نہیں رہا وہ۔ مساجد اور مدرسوں کے رجسٹریشن کروائیے، اپنا پیسہ جو ہے نا فضول خرچی میں برباد مت کرو، کل کیا ہونے والا ہے آپ کو نہیں پتا، کل کیسے حالات آنے والے ہیں۔ فضول خرچیوں میں اپنا پیسہ ضائع مت کرو، منگنیوں کے نام پر جو برباد کرتے ہو مت کرو، اس منگنی میں شادی ہو سکتی ہے آرام سے،
ہاں، اور جو موت میت میں 40ویں کے نام پر جو بکرے وغیرہ کاٹتے ہیں نا آپ لوگ، ضرورت نہیں ہے اس کی. حضور نے فرمایا دعوتیں خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غم کے موقع پر نہیں ہوتی. کئی دوسری برادری اغیار کو سمجھ میں آ گئی بات، مسلمان کب سمجھیں گے؟ تو وہ پیسہ اگر آپ کو ایصال ثواب کے لیے خرچ کرنا ہی ہے تو اللہ کی راہ میں لگا دو، مسجدوں میں لگا دو، مدارس میں لگا دو. لوگ کہتے ہیں ہم نے لوگوں کا کھایا ہے، وہ کیا؟ ارے بند کرو یہ سب کہنا. یہی بات شادیوں میں بھی کہتے ہیں لوگوں سے ہم نے کھایا، یہی بات اس میں مرنے والے میں بھی کہتے ہیں لوگوں سے ہم نے کھایا. یہ کھانا ہی چھوڑ دو تاکہ کوئی کہے گا ہی نہیں آپ کو، کھانا ہی چھوڑ دو. پھر کم سے کم آپ یہ بہانہ نہیں بنائیں گے کہ ہم نے پھلا کا کھایا ہے تو ہم کو بھی کھلانا پڑے گا. ارے یہ سب کھانا کھلانا بند کرو، مرنے والے کے بارے میں سوچو نا کہ اس کا فائدہ کس چیز میں ہے، اس کا بھلا کس چیز میں ہے، وہ عمل کرو. تو خرافات سے بچیں. اللہ سبحانہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی بات جذبات میں آ کر اگر یہ آپ کے لیے میں کہتا ہوں، اگر آپ کے دل کو ٹھیس اگر پہنچتی ہے، معذرت چاہتا ہوں، اللہ معاف فرمائے ہم سب کو اور ہمیں سچی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.